یا دانشور، صاحب قلم، صاحب زبان سب موجود ہیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، حکم ملا ہے، ذمہ داری ملی ہے، اس کو نبھانے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے، قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ ہماری ذمہ داریاں، کچھ ہماری کوشش اور محنت جو کرنی چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بات پیش کروں، زیادہ تر یہاں پہ جو حضرات موجود ہیں وہ مکتب کے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا حفظ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہی ہوں گے نا، یا مدارس میں دوسرے طلبہ جو بچے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ آپ حضرات کو سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک نورانی قاعدہ کے استاد ہیں، ہم الف با تا سا پڑھاتے ہیں، یا مدرسہ میں سب سے نچلے درجہ میں ہم تعلیم دیتے ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شرارتی ہیں، ہم ان کے پیچھے گھومتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ احساس کمتری نہیں لائیں گے کہ ہم بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم صرف ایک نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ہم بغدادی قاعدہ پڑھاتے ہیں، یا ہم کوئی چھوٹی کتاب پڑھاتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علماء ربانیین اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ عنہما، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یکون ربانیین کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ ربانیین اور ربانی عالم اسی کو بولتے ہیں جو الذی یربی الناس بالصغار قبل کبارہ، جو لوگوں کو بڑے ہونے سے پہلے بچپن میں تربیت کرتے ہیں، جو ان کی جوانی سے پہلے، ان کے بڑھاپا سے پہلے، ان کو عمر دراز ہونے سے پہلے بچپن ہی میں ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ یہی لوگ علماء ربانی ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آپ جو کام کرتے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، حفظ میں پڑھا رہے ہیں، آپ کا کام چھوٹا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے وہاں، آپ اللہ کے نزدیک علماء ربانیین میں شمار ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت کا موقع اللہ ہمیں فراہم کیے ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی، اپنے پاکیزہ کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس کا احساس نہیں کرتے، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خیر، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا فرمائی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارۃ عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہی اہل مکہ میں، اہل حرم میں وابعث فیہم رسولا، ایک ایسے رسول بھیجیں جن کا کام کیا ہوگا، جن کی خصوصیت کیا ہے، جن کی صفت کیا ہے، جن کی امتیازی شان کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اس نبی کا کام یہ ہوگا، اس رسول کا کام یہ ہوگا، اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ کی آیاتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے، لوگوں کے سامنے آپ کی کتاب کو تلاوت فرمائیں گے۔ یہ ان کی پہلی ذمہ داری، ان کی پہلی شان، ان کی پہلی صفت، پہلی خصوصیت۔ نمبر 2 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ کی کتاب کی تعلیم دیں گے لوگوں کو۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو، ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے۔
دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ گویا کہ اسی دعا کا نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے ایسا رسول بھیجا بھی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت ہونے کا شرف ہمیں توفیق دی ہے کہ اس نبی کی امت ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ خیر، بات اس سلسلے میں کرنی تھی کہ قرآن کریم یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں ہم پر؟ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنے اپنے مشورہ کے مطابق مختلف اقوال بیان کیے۔ میں اس مناسبت سے جو مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے بنیادی طور پر ہمارے اوپر 3 ذمہ داری ہے، 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی صحیح تلاوت کی جائے، جو اس آیات میں آپ علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کی جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کی مضامین کا علم حاصل کیا جائے، قرآن کریم کے علوم اور قرآن کریم کے معارف کو ہم حاصل کریں۔ نمبر 3، قرآن کریم کے ان علوم و معارف کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو بارآور کریں، اس پر ہم مکمل عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کو ہم امام بنا لیں، قرآن کو ہم رہنما بنا لیں۔ یہ بنیادی طور پر 3 ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ اشاعت دین کے سلسلے میں پہلے نمبر پر کس چیز کا دخل ہے؟ آپ لوگ فرمائیں، پہلے نمبر پر اشاعت دین کے سلسلے میں کس چیز کا دخل تھا؟ تلاوت کلام ہی کا دخل تھا۔ آپ علیہ السلام کعبے کے پاس حرم میں بیٹھے رہتے تھے، کفار مکہ نے لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا، ایک پاگل بیٹھا رہتا ہے کعبہ کے یہاں، اس کے قریب مت جانا۔ حضرت ابو طفیل دوسی آئے حج کے لیے، انہوں نے کہا پاگل تو دیکھ کے آتے۔ پہنچے وہاں پہ، آپ علیہ السلام کی زبان میں جنبش ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام کی مبارک زبان حرکت کی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہ آیت حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کے کان پہ گونجی، ان کی کان سے آیت حلق سے نیچے دل پہ جب اتری تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سائے میں قبول فرما دیے، قرآن کریم کی برکت سے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دیے۔ میرے بھائیوں، صرف بات یہیں تک ختم نہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کو قتل کے لیے چلے تھے، راستے میں خبر ملی ان کی بہن اور بہنیں تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو سزا دینے چلے، ان کو مارنے چلے، ان کو پیٹنے چلے۔ دروازے سے باہر جب پہنچے، قرآن کریم کی آواز کان پہ گونجی، ان کے کان پہ پہنچی قرآن کریم کی آواز، اندر داخل ہوئے، ان کی پٹائی کی، مار، بہت کچھ سزا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وہ سنا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ قرآن کریم کو انہوں نے سنا جو حضور علیہ السلام کے قاتل بن کے آ رہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت کا ادنا غلام بن کے پہنچا۔ یہ قرآن کریم کی برکت تھی، قرآن کریم کی تلاوت سے اشاعت دین ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے جلیل القدر صحابی، نجاشی کے دربار میں جب قرآن کریم کی تلاوت سنی، دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو گیا، انتظار میں تھے، تڑپ میں تھے کب آپ کے دربار میں جا کے اسلام کا شرف حاصل کر لوں۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا تلوار ہے، حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے عشاء کی نماز کی آواز سنی، آپ علیہ السلام کی تلاوت سنی، ان کے دل تڑپ اٹھے، تب میں اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں۔ موقع ملا، حضرت عثمان بن مظعون، عمرو بن العاص، خالد بن ولید تینوں مل کے پہنچے مدینے میں، آپ علیہ السلام کے دربار میں جا کے شرف اسلام ان کو حاصل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت اشاعت دین کی بنیادی چیز ہے۔ آج ہندوستان کے مختلف ادارے میں دعوت کا کام کرتے ہیں، میں نے دیکھا وہ لوگ بھی کسی قاری کے لیے ترستے ہیں کہ ہم بھی کسی قاری کو تلاش کر کے جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے تلاوت کرائیں اور اس تلاوت کی برکت سے ان کو اسلام کی دولت حاصل ہو جائے۔ سر یہ تو قرآن کی خصوصیت تھی۔ اب قرآن کریم
تلاوت کرنے سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، قرآن کی آواز سنتے ہی دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم کی بے شمار فضیلتیں آپ لوگ سن چکے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت سن کے وہ کفار مشرک مسلمان ہو جاتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت سن کر آج بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، آج بھی لوگ مسلمان ہیں۔ اس کا نظیر ہے قاری صاحب پاکستان میں، قاری احسان اللہ صاحب بڑے قاری صاحب ابھی باحیات ہیں، انہوں نے کینیڈا میں گیا، وہاں پہ ایک محفل میں تلاوت کی، بالکل سیدھی سادی تلاوت، کوئی زیادہ اتار چڑھا کچھ بھی نہیں۔ ایک تلاوت سے 180 عیسائی مسلمان ہو گئے، ابھی کی باحیات کے بندہ، ایک تلاوت سے 180 عیسائی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ افریقہ میں ہر گھر جا کے قرآن کی تلاوت سنائی اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ آج بھی اس کا نظیر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی فضیلت ہے، بہت فضیلت، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں احادیث بہت ساری ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، بہت ساری احادیث ہے۔ اللہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مومن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی مثال سنترا کی طرح ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے۔ جو تلاوت نہیں کرتے ہیں ان کی مثال کھجور کی طرح ہے، ان کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، ذائقہ تو ہے، ایمان کا ذائقہ ہے، لیکن قرآن کریم سے جو خوشبو ہونی چاہیے تھی وہ خوشبو نہیں ہوتی۔ خیر، جو منافق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ریحان پھول کی طرح ہے، خوشبو ہوتی ہے لیکن اندر ایمان نہیں، اور جو منافق قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے وہ ماتا پھل ہوتے ہیں، کیا شریفہ، اس کی طرح، یعنی جس کا نہ کوئی بو ہے نہ کوئی ذائقہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے لیے قبول فرمایا۔ جو بات کرنی تھی، قرآن کریم سننے سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن کریم سننے سے، قرآن کریم کی محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس قوم میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو پڑھنے والا ہے ان کے لیے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کون سی تلاوت ہے جس سے یہ ساری فضیلت حاصل ہوگی، وہ کیسی تلاوت ہو تب جا کے یہ فضیلت ہمیں ملے گی، کیسی تلاوت ہو تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے جنت میں چڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، جہاں تک تمہاری تلاوت ختم، جہاں پہ پہنچ کے تمہاری تلاوت ختم، وہ تمہارے لیے، وہ کمرہ تمہارے لیے متعین ہے، وہ بلڈنگ تمہارے لیے ہے۔ تو وہ کون سی تلاوت ہے جس سے یہ ساری فضیلت حاصل ہوگی؟ میرے بھائیوں، اللہ پاک رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک رب العالمین قرآن کریم کو اس طرح پڑھنے کو پسند کرتے ہیں جس طرح قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ قرآن کریم کو کیسا اتارا گیا ہے؟ اللہ پاک رب العالمین حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جس طرح قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، آپ علیہ السلام فوراً ایک بار زمانی پڑھ لیا کرتے تھے ان کے ساتھ، کیونکہ کسی حرف کو، جس کلمہ کو، جس حرف کو جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے اسی طرح بعینہ ہو بہو اسی انداز میں آپ علیہ السلام اپنی زبان پہ جاری کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح، اسی انداز میں، اسی ادا سے، اسی تلفظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ تلاوت چلتی تھی۔ پھر صحابہ کرام سے تابعین، اتباع تابعین، اس طرح نسل بعد نسل ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت موجود ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی تلاوت اپنے مرضی سے کرنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں بنگلہ میں لکھا ہوا قرآن کا تلفظ اس کو پڑھ لیے، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق، اس سے تلاوت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کہیں انگریزی میں اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے، انگریزی میں، اس کو دیکھ کے آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کبھی بھی قرآن کریم صحیح سے ادا نہیں ہو سکتی۔ ہندی میں اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ تلفظ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم کے لیے ضروری ہے، آپ علیہ السلام ہر سال پورا قرآن جتنا نازل ہوتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے۔
ہر سال پڑھتے تھے. کیوں؟ جس طرح قرآن کریم کی حروف کی ادا ہے اس کو تصحیح کرا لیتے تھے, اس کو پڑھ کے ان کو سناتے تھے. کیوں؟ قرآن کریم کی جو ادا ہے, جس طرح تلاوت کرنی ہے, یہ کسی کی قیاسی چیز نہیں ہے, اپنے رائے سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اس حرف کو اس طرح ادا کرنا, اس لفظ کو اس طرح ادا کرنا, اسی طرح ادا کرنا لازم ہے. اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں, ہم اس کے الٹا پڑھتے ہیں, تو ثواب کی بجائے گناہ ملے. میرے بھائیو, آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الماجر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعطف فيه فهو عليه شاق ويتتعطف فيه فله أجران. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے محنت کرتے ہیں, زبان کا تلفظ نہیں ہوتا, ادا نہیں ہو پاتی, لیکن اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت صحیح ادا دشوار ہو جائے لیکن وہ چھوڑے نہ, اس کے پیچھے لگے رہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. خیر, یہ قرآن کریم کی ادا کوئی اپنی مرضی سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. جس طرح آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائے, جس طرح اس کے بعد نسل بعد نسل آج ہمارے تک پہنچائے قرآن کریم کی تلاوت, اسی نہج پر تلاوت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری ایسے ہوتے ہیں, بعض قرآن کریم کو پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم اس پر لعنت کر رہا ہے. قرآن کریم تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کریم اس پڑھنے والا پر لعنت کر رہا ہے. اب بتائیے, ایک طرف حدیث میں اتنی سارے لمبی فضیلت آئی ہے, ایک طرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کریم پڑھنے والا پر لعنت بھیج رہا ہے. وہ کون سی تلاوت ہے میرے دوستو؟ وہ تلاوت وہ ہے جو تجوید کے خلاف تلاوت ہے, جو ترتیب کے خلاف تلاوت ہے. کیونکہ قرآن کریم اللہ پاک رب العالمین نے ترتیب کے ساتھ اتارا, قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ اتارا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ارسلناہ ترتیلا, میں نے قرآن کو ترتیب کے ساتھ اتارا. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اور ارتل القرآن ترتیلا, اے نبی آپ تلاوت کیجئے ترتیب کے ساتھ. ترتیب کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ترتیب, ایک ہے تجوید. ترتیب بولتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ترتیب بولتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ہر حرف کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا, ہر حرف کو اس کے مخارج سے صفاتوں کے ساتھ ادا کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں وقف کرنا بہتر ہے اس کا لحاظ رکھنا, جہاں وقف کرنا بہتر نہیں ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا, جہاں وقف کرنے سے معنی میں خرابی ہو سکتی ہے اس کا لحاظ رکھنا, جہاں وقف کرنے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا, کہاں سے ابتدا کرنا ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا. اس کو بولتے ہیں ترتیب. علامہ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ترتیب کا ایک اور معنی لکھا ہے. ترتیب کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح ٹھہر کے پڑھنا کہ تاکہ تمام حروف اچھی طرح ادا ہو جائے, تمام کلمات اچھی طرح سننے والے کو سمجھ میں آ جائے, کہ سننے والا اس کلمات پر, اس آیت پر غور و تدبر کر سکے. لہذا قرآن کریم ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ایک ہوتی ہے تجوید. تجوید کس کو بولتے ہیں؟ تجوید بولتے ہیں کہ مخارج سے تمام حروف کو ادا کرنا, اس کی تمام صفاتوں کو رعایت کرتے ہوئے. اداء الحروف من مخارجها مع اعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه. یہ تجوید کی تعریف ہے. تجوید بولتے ہیں ہر حروف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا, ساتھ ساتھ ہر حروف کے لیے, کسی حرف کے لیے 5, کسی کے لیے 6, کسی کے 7 صفات ہیں, ان صفاتوں کو لحاظ کر کے ادا کرنا اس کو تجوید بولتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی حرف تلفظ میں اس کی صفت ادا نہ ہو, اس کی جو لازمی صفت ہے, آپ سین پڑھ رہے ہیں صاد کو, اگر آپ صاد کو سین پڑھ دیے تو معنی بدل جائے. آپ اگر اذا جاء نصر اللہ والفتح, آپ نصر کی جگہ کسی نے نصر پڑھ دیا سین سے, تو نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا, نصر کا معنی ہوتا ہے چیل. چیل جانتے ہیں نا,
جو اڑتا ہے شکار کرتا ہے. تو یہاں نصر پڑھیں گے تو معنی ہوگا مدد کرنا. اب نصر پڑھیں گے سین سے تو معنی ہو جائے گا چیز. کتنا بدل جائے گا. اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد قاف لام قل، اگر اس کو اس حرف کو مخارج سے اچھے سے ادا نہیں کیے، اس کی صفات کا لحاظ نہیں رکھے، کاف لام پیش قل پڑھ دیے. قل کا معنی آپ فرما دیجئے، آپ بول دیجئے، اعلان کر دیجئے. قل کاف پڑھیں گے تو معنی ہو جائے گا کھا جائے گی. والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی صاد سے، عین صاد را. اگر اس کو کسی نے سین سے پڑھ دیا اور اس کے ساتھ عین کے جگہ حمزہ سے پڑھ دیا والعصر، تو اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، وقت کی، اور عصر کا معنی ہو جائے گا قید. تو اگر حرف تھوڑا سا بدل جائے، مخرج سے ہٹ جائے، تو قرآن کریم پڑھنے کے بعد ثواب کی بجائے قرآن کریم کی لعنت نصیب میں لکھے. لہذا قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ ادائیگی بہت ہی ضروری ہے، ہمارے لیے لازم ہے. ہمارے پاس ہم چونکہ اساتذہ بن گئے، مختلف شہر سے، مختلف علاقے سے ہمارے پاس لوگوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو پڑھنے بھیجے. ہم ان کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ان کو قرآن کریم کی صحیح تعلیم دیں، ان کو قرآن کریم کی صحیح رہنمائی فرمائیں، ان کو قرآن کریم کی وہ ادا سکھائے جس ادا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. اگر ہم ان کی ذمہ داری پوری طرح نبھا نہیں پائے، ان کی وہ تلاوت ہم نہیں دلا سکے جس کو پڑھ کر ثواب حاصل ہوتا ہے، جس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اگر ہم وہ تلاوت ان کو نہیں سکھا پائے، اگر ہماری سکھائی ہوئی تلاوت وہ کر رہا ہے جس کے بنا پر اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، جس کی بنا پر اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے، جس کی بنا پر اس کو ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے، اب بتائیے وہ تعلیم تو ہم سے حاصل کی ہے، تو اس گناہ کا وزر، اس گناہ کا وبال ہم پر بھی تو ہے. اگر ہم ان کو صحیح تلاوت نہیں سکھا پائے، ان کو وہ صحیح ادائیگی نہیں دکھا پائے، تو اس کا گناہ اور اس کا وبال ہم پر بھی آئے گا. لہذا میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آ کے پڑھتے ہیں ان کو ہم صحیح قرآن سکھائیں. والدین بھیجتے ہیں اس نیت سے کہ یہ بچے مدرسے میں ہم داخل کرا رہے ہیں، ہم انتقال ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد یہی لوگ ہمارے قبر کے پاس آ کے تھوڑی سی تلاوت کریں گے، یہی لوگ ہمارے لیے تلاوت کر کے سارے ثواب کر دیں گے. افسوس کی بات ہے بہت سارے ادارے میں ایسے بھی لوگوں کو ملتا ہے، کوئی طالب علم دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی حال ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز درست نہیں ہو رہی، لکھنے چلی ہو رہی ہے، اس کی نماز فاسد ہے. اب دور حدیث کی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگلے سال جا کے وہ کسی مسجد کا امام بنے گا، کسی مدرسہ کا وہ استاد بنے گا، اس سے اور سینکڑوں طلبا تعلیم حاصل کریں گے، اور اس کی تلاوت صحیح نہیں، اس کی ادا صحیح نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی. اب اس کو ہم مدرسے میں جب فارغ کر رہے ہیں، وہ جا کے تلاوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے. وہ اگر تلاوت کر کے اثار ثواب کرنا چاہے تو اس اثار ثواب نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اثار گناہ ہو جائے گا، تو ثواب کے بدلے میں گناہ ملے گا اس کی تلاوت سے. میرے بھائیوں، یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو طلبا ہمارے پاس والدین نے بھیجے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی امانت ہے. ہم ان کا بھرپور اور ان کا جتنا ہو سکے ہم ان کی صحیح تلاوت سکھانے کے لیے قرآن کریم کی وہ ادا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو ہم ان کو دینے کے لیے، ان کو حاصل کرانے کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہیں. آج یہ تربیتی کیمپ کے عنوان سے سر روزہ یہاں پہ پروگرام رکھا گیا ہے. آپ حضرات کو 3 دن کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن ایک بات عرض کروں، علم تجوید کوئی چھوٹی علم نہیں ہے، کوئی چھوٹا فن نہیں ہے. جیسے تفسیر ایک علوم کا سمندر ہے، علوم میں سے جو علوم کا اصل فنون جو ہے، اس علوم اسلامیہ کے 4 رخ ہیں. نمبر 1 تفسیر، نمبر 2 علم حدیث، نمبر 3 علم فقہ، نمبر 4 علم تجوید و قراءت. تو علم تجوید کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو 1 دن میں حاصل کیا جائے، 2 دن میں حاصل کیا جائے. یہ ایک لمبا فن ہے، ایک بہت بڑی یہ علم کا دائرہ ہے. لیکن یہ 3 روزہ آپ لوگوں کو یہاں پہ
बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में हम मुकम्मल तजवीद यहाँ पे ज़ेर बहस लाए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप हजरात के अंदर भी, सबके अंदर भी कुरान करीम की सिहत के लिए एक शऊर बेदार हो, कुरान करीम के सिहत के लिए हमारी एक मेहनत का नया रंग पैदा हो, हम तलबा के अंदर वो शौक़ पैदा करें कि कुरान करीम को वो सही पढ़ पाए। इसके लिए वो असातिज़ा से रुजू करे, असातिज़ा के पास ज़्यादा वक्त लगाए और हम भी उनको ज़्यादा वक्त दें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम खुद अपनी तिलावत को सही करें। हम जो पढ़ा रहे हैं पहले हमारी तिलावत ठीक है या नहीं, उसको भी हम जांच लें, उसको भी हम अपने आप की तिलावत को परखें, देखें। यहाँ पे जो हजरत मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे भी हजरत हैं माशाल्लाह बखूबी काम अंजाम दे रहे हैं। 3 दिन के लिए यहाँ पे बुलाए गए। हम ये नशीद के सीरीज जो बनाए हैं लगा हुआ है बाहर, तो कोशिश करेंगे एक कुरान करीम की